وہ ڈیٹ ختم ہونا تھی. یہ جو OIC کا جو اجلاس تھا وہ 22 اور 23 وہ مارچ کو تھا، اور ہم نے ڈنکے کی چوٹ پر کہا کہ ہم ان دنوں میں ہم نہ لانگ مارچ کریں گے اور نہ ہی ہم کو احتجاج کریں گے، کیونکہ یہ ہمارے مہمان ہیں. مگر اسپیکر کو کیا وجہ تھی، ان کو کیا مشکل تھی کہ وہ 21 سے پہلے اجلاس بلا سکتے تھے. 14 دن کے اندر بلانا آئینی اور قانونی ریکوائرمنٹ تھی، مگر اسپیکر نے عمران نیازی کے ساتھ مل کر سازش کی اور اس طرح آرٹیکل 6 کے وہ مرتکب ہوئے ہیں اسپیکر. اور آج یہ معاملہ عدالت عظمیٰ میں ہے. میں اس سے زیادہ اس کے اوپر بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن آج انہوں نے جو ہمارے ایک معزز ممبر جو اللہ کو پیارے ہو گئے اور دوسرے اور بھی جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے، ان کی فاتح خوانی کے بعد میں پوائنٹ آف آرڈر پہ کھڑا ہوا. انہوں نے میری بات تو مجھے کرنے کی دور کی بات ہے، انہوں نے دیکھنے کی گوارا نہیں کیا. انہوں نے میں بہت کہا کہ میرا مائک کھولیں اور وہ اٹھ کر چلے گئے. یہ ہے وہ اسپیکر کا کردار جو کہ تاریخ میں سیاہ الفاظ میں یاد رکھا جائے گا. اور اس نے اسپیکر نے آج پھر، میں سمجھتا ہوں کہ یہ روایت ہے، کوئی شک نہیں، کوئی ممبر اسمبلی اللہ کو پیارا ہو جائے تو یہ روایت ہے، لیکن آج یہ قانون اور آئین وہ روایت سے بالا تر ہے. آج ایک بہت اہم موضوع تھا، ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موشن کے اوپر ووٹنگ ہونی تھی کہ اس کو الاؤ کیا جائے موشن کو. یہ پاکستان پورا اس وقت سٹینڈ سٹل ہے، 22 کروڑ عوام دیکھ رہے ہیں، اور پورا ہماری معاشی جو کراچی اور لاہور اور دوسرے شہروں میں جہاں پر روز کاروبار ہوتا ہے وہ ٹھپ ہو چکا ہے. چاہیے یہ تھا کہ آج اسپیکر کو وہ روایات اپنی جگہ لیکن قانون کی پابندی کرتے ہوئے وہ آج اس موشن کو ٹیک اپ کرتے اور اس کے اوپر اپنا لیو گرانٹ کرنے کے لیے ووٹنگ کراتے. انہوں نے ایک نہیں سنی اور وہ چلے گئے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسپیکر، اس نے پاکستان کی تاریخ میں، پارلیمان کی تاریخ میں ایک ایسا کردار، گھناؤنا کردار ادا کیا ہے جس کو پوری قوم ہمیشہ برے الفاظ میں یاد رکھے گی. میں سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان ایک تاریخ کے ایک اہم موڑ پر ہے، ایک دہانے پر ہے، اور پوری قوم کی نظر پارلیمان کی طرف لگی ہوئی ہے. یہ دھاندلی کے ذریعے، یہ دھونس کے ذریعے یہ آئین کو یہ مجروح کریں، یہ قانون کو مجروح کریں اور اپنی من مانی کریں، اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. اب پیر کے روز اسپیکر نے اجلاس دوبارہ بلایا ہے. ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم آپ کے سامنے آئیں اور اس بات کو ڈنکے کی چوٹ پر ہم کہنا چاہتے ہیں کہ پیر کے روز اگر اسپیکر نے پھر کوئی ایسا عمل شروع کیا جو کہ غیر آئینی ہوگا، غیر قانونی ہوگا، غیر پارلیمانی ہوگا، تو پھر ہم ہر آئینی، قانونی اور سیاسی ہم حربہ استعمال کریں گے تاکہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی جو سینکٹیٹی ہے اس کو ہر صورت میں ہم انٹیکٹ کریں اور ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے وہ قانون کے ذریعے آگے چلے. میں عمران خان نیازی کو بھی اور اسپیکر کو جو ان کے سٹوج بن گئے ہیں، بدقسمتی سے مجھے یہ لفظ کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ عمران خان نیازی کے سٹوج ہیں، آج پارلیمان کے اسپیکر نہیں ہیں. میں ان کو متنبہ کرتا ہوں، وارننگ دیتا ہوں کہ اگر پیر کے روز انہوں نے اس طرح کی حرکت کی تو پھر ہم سے پھر کوئی نہ پوچھے، ہم ہر وہ حربہ آئینی، قانونی، سیاسی استعمال کریں گے اور اپنے حق کو ہم پروٹیکٹ کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جیسے شہباز شریف صاحب نے بڑا اچھا طریقے سے سمجھایا ہے کہ عمران خان بھاگ رہا ہے، وزیر اعظم صاحب مقابلہ سے بھاگ رہا ہے، کس قسم کا کپتان پچ چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے. اور یہ اب پہلی دفعہ نہیں ہوا. آج تو کیا بہانہ تھا؟ آج بہانہ یہ تھا کہ فاتحہ پڑھنا تھا. ہمارا ایک ریسپیکٹیبل ممبر فوت ہو چکے ہیں، بالکل روایت ہے. مگر جون 2012 میں جب وزیر اعظم کا الیکشن ہونا تھا تب بھی ہمارا ایک معظم ممبر MNA فوزیہ وہاب صاحبہ she was unwell, she passed away. تو ہم نے فاتحہ پڑھا، مگر جو کانسٹیٹیوشنل ذمہ داری تھا کہ وزیر اعظم کا الیکشن ہونا ہے وہ بھی
कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी पूरा किया और आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक, जमहूरियत के असूलों के मुताबिक हमने सेशन कंडक्ट। इस स्पीकर ने इमरान का सहूलतकार बन के ना सिर्फ आज का डेट से भागे हैं, इससे पहले जब 14 दिन बाद आइन के मुताबिक सेशन को बुलाना चाहिए था, उस सेशन से भी वो भागे। जब हम ये अदम एतमाद पेश किए तो 2 दिन के अंदर ही अंदर उनका खौफ नजर आया। जब उन्होंने पार्लियामान पे हमला करके दहशत फैलाने की कोशिश की, फिर उन्होंने सिंध हाउस पे हमला करके दहशत फैलाने की कोशिश की। हर वो हरकत को हर बार इस्तेमाल कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से ये भाग सकें। आपके सामने पाकिस्तान के सारे जो अपोजिशन जमातें हैं, हम मुत्तहिद हैं और हम इमरान को नहीं भागने देंगे। कब तक भाग सकता है आपका बुज़दिल वज़ीर आज़म? इंशाअल्लाह ताला मुकाबला होगा। इंशाअल्लाह ताला वो अदम एतमाद जिसके लिए हमने सब मिल के 3 साल जदोजहद की, वो अदम एतमाद हमारा जमहूरी हथियार बनने वाला है। और वो अदम एतमाद का जमहूरी हथियार इस्तेमाल करके हमें सिलेक्टेड को गैर जमहूरी शख्स से हम जमहूरियत के इंतकाम लेंगे, साफ और शफाफ इलेक्शंस की तरफ आगे बढ़ेंगे और जमहूरियत का बहाली की तरफ आगे बढ़ेंगे। मैं एक बार फिर पाकिस्तान के अवाम को मुबारक देना चाहूँगा, पूरा पाकिस्तान को मुबारक देना चाहूँगा। ये जो वज़ीर आज़म आपको नजर आ रहा है ना भागते भागते, ये अपना अक्सरियत खो चुका है, इसका हुकूमत खत्म हो चुका है। और इंशाअल्लाह ताला जैसे ही ये सिलसिला अगला नेशनल असेंबली के सेशन से शुरू हो जाता है, हमारा इमरान खान साबिक वज़ीर आज़म बन जाएगा। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम सहाफ़ी हजरात का इंतहाई शुक्रगुजार हूँ। मैं मियाँ शहबाज शरीफ साहब और बिलावल साहब के बाद बातों का तकरार नहीं करना चाहता, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि पार्लियामान के अंदर आइन, क़वाइद व ज़वाबित की धज्जियाँ 3.5 साल बिखेरी गई और आपने खुद मुशाहिदा किया। आज भी स्पीकर साहब ने कस्टोडियन ऑफ द हाउस बनकर चेयर पर जो बात की वो एक स्पीकर की हैसियत में नहीं थी, बल्कि इमरान खान के ज़ाती नौकर की हैसियत से थी। और इस हवाले से जब से अदम एतमाद पेश हुआ है, आप भी मुशाहिदा कर रहे हैं कि पार्लियामेंट लॉजेस पर पार्लियामान के मेंबरान और उनके मेहमानों पर रियासती दहशतगर्दी की जा रही है। उसके बावजूद कस्टोडियन ऑफ द हाउस की जो जिम्मेदारी बनती है, उन्होंने अपोजिशन के किसी पार्टी से, किसी MNA से और उनके सरबराहान से माजरत नहीं की, न उनसे राब्ता किया है कि ये पार्लियामेंट लॉजेस, ये स्पीकर की जिम्मेदारी है। सिंध हाउस पर हमला किया गया, उन्होंने किसी पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामान के मेंबर से राब्ता नहीं किया, किसी पार्टी से राब्ता नहीं किया। और गुज़िश्ता 2-3 दिनों से आप देख रहे हैं कि वो सेलेक्टेड वज़ीर आज़म के लिए पार्टी के वफद के अंदर शामिल होकर पार्टी के हुकूमती इत्तेहादियों से अपने वज़ीर आज़म के लिए वोट मांग रहे हैं। वो बाइस्ड है, उन्होंने जानिबदारी का अमलन सबूत दिया है। मैं आज आपके तवस्सुत से स्पीकर साहब को भी ये बात करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में आपका किरदार और आपका ये अमल सियाह लिखा जाएगा। और कौम ने आपको इज्जत बख्शी, 5 साल आप सूबे के अंदर स्पीकर रहे,
اور 3.5 سال آپ قومی اسمبلی کے اسپیکر رہے. آپ کو چاہیے تھا کہ آپ 22 کروڑ عوام کی نمائندے کی حیثیت سے یہاں پر بیٹھ کر احکامات جاری کرتے، نہ کہ عمران خان کے تنخواہ دار ملازم کی حیثیت سے. میں ان الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت بھی چاہوں گا اور اپنی اس قیادت سے جو اپوزیشن لیڈر کی حیثیت میں یہاں پر موجود ہے، پیپلز پارٹی کی صورت میں موجود ہے، دیگر پارٹیوں کی صورت میں یہاں موجود ہے، ہم نے جلسے کا اعلان بھی کیا ہے اور اس حوالے سے بھی انشاءاللہ ہم پارلیمان کے اندر اور پارلیمان کے باہر اپنی بھرپور قوت کا مظاہرہ کریں گے. اور میں چیلنج کرتا ہوں عمران خان کو کہ وہ 172 ممبران قومی اسمبلی میں پورے کر کے دکھائے. 10 لاکھ کے دعوے تو بعد میں ہے. انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ آپ بھی دیکھیں گے کہ ہم یہاں پر بھی اپنی تعداد پوری کریں گے اور جو تعداد اس نے جلسے میں بتائی ہے وہ بھی پوری کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس دن سے تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی ہے، روز اول سے حکومت اور بالخصوص اسپیکر مختلف بہانوں سے، اونچے ہتھ کنڈوں سے، کبھی پارلیمنٹ لاجز پر حملہ کرنا، کبھی سندھ ہاؤس پر حملہ کرنا، کبھی OIC کا بہانہ بنا کر، کبھی آئین کی غلط انٹرپریٹیشن کرتے ہوئے رائے فرار اختیار کرنے کی کوشش کی. آج اسمبلی میں جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. میں سمجھتا ہوں اگر حکومت کے پاس اکثریت ہوتی تو آج اس اونچے ہتھ کنڈوں پر وہ عمل نہ کرتے اور وہ اپنی اکثریت ثابت کرتے، کیونکہ وہ اپنی اکثریت کھو چکے ہیں. اب اکثریت کھونے کی وجہ سے آج انہوں نے ایک بار پھر رائے فرار اختیار کی. میرے خیال میں یہ اپوزیشن کی جو تحریک عدم اعتماد انہوں نے جمع کی تھی، یہ ان کی کامیابی ہے اور میں اپوزیشن کی تمام جماعتوں کو آج کی اس کامیابی پر جو ہے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جمہوریت یا پارلیمنٹ آئین کے مطابق چلائی جاتی ہے، اسمبلیاں آئین کے مطابق چلائی جاتی ہیں. ہماری روایتیں ہیں لیکن روایتوں سے اونچی جو ہے آئین کی پاسداری ہوتی ہے. موجودہ حکومت نے کوئی ایسا وقت، کوئی ایسی کسر نہیں چھوڑی جس پر آئین کی وائلیشن نہ ہو. تو پھر یہ سوال اٹھتا ہے کہ آئین کی وائلیشن صرف عوام پر ہوتی ہے؟ کیا آئین کی وائلیشن کسی ایک علاقوں پر ہوتی ہے، یا آئین کی وائلیشن آرٹیکل 6 جو ہے وہ سب پر لاگو ہونا چاہیے؟ آپ تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ جی. سب سے پہلے تو جس طرح مجھ سے پہلے کہا گیا کہ اسپیکر آف دا نیشنل اسمبلی، جن کو آج میں اسپیکر آف دا نیشنل اسمبلی نہیں کہہ سکتا ان کی کردار کی وجہ سے، بلکہ میرے خیال سے شاید ان کو PTI کا چیف وپ کہنا زیادہ مناسب ہوگا. اس سے پہلے بھی انہوں نے خلاف ورزی کی 14 دن کے اندر اجلاس نہ بلا کر، اور آج ایک بار پھر انہوں نے یہ کوشش کی کہ جو کشتی تقریباً ڈوب رہی ہے اس کو وہ 2 دن کے لیے اور بچا لے. میرے خیال سے ان کے اس رویے کی جتنی مذمت کی جائے یہ کم ہوگی. اور دوسری طرف ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو تو ہمارا شکر گزار ہونا چاہیے کہ یہ آئے تھے سلیکشن کے ذریعے، اور ہم ان کو بڑی عزت کے ساتھ ایک جمہوری طریقے سے رخصت کر رہے ہیں، ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے. ہمیں یہ بتایا جائے کہ آیا ووٹ آف نو کانفیڈنس کوئی غیر آئینی کام ہے؟ ہمیں یہ بتایا جائے کہ آیا ان MNAs کا یہ حق نہیں ہے کہ یہ اپنی مرضی کے مطابق وزیر اعظم کا انتخاب کرے؟ ہمیں یہ بھی بتایا جائے کہ جو لوگ کل تک ان کے ساتھ تھے اور جب یہ ان کے ساتھ مل رہے تھے تو تب یہ خوشی خوشی سے یہ کہتے تھے کہ آج ہم نے ایک اور وکٹ لے لی، آج لوگوں کا ضمیر جاگ گیا. آج وہی لوگ جو پچھلے 2 سال سے ناراض ہے، گلہ مند ہے، آج جب اس ناراضگی اور ان گلوں کی وجہ سے وہ ان کا ساتھ نہیں دے رہے، تو ان کی یہ کوشش ہے کہ ایک طرف اسمبلی کے اندر کارروائی کو ڈیلے کیا جائے،
دوسری طرف وقت لے رہے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو منا سکے، اور تیسری طرف بدقسمتی سے وہ مسئلے جو پارلیمنٹ کے اندر ہونے چاہیے تھے، عمران صاحب ان مسئلوں کو جلسوں میں لے جا کر حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اپنے لیے ہمدردی اکٹھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میرے خیال سے بجائے اس کے کہ وہ حالات کو مزید خراب کرے، بڑی آسان بات ہے، اگر ان کے پاس اکثریت ہے بسم اللہ کرے، اس ہاؤس کے اندر آئے، اپنی اکثریت کو ثابت کرے، اور اگر ان کے پاس نہیں ہے تو جلد سے جلد اس موشن کو ٹیبل کر کے اس پہ ووٹنگ کی جائے تاکہ ہم بڑی خوشی کے ساتھ ان کو رخصت کر سکیں. شکریہ. موزن لاور اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی میرے خیال میں تفصیلاً تمام باتیں ہو گئی ہیں. اسپیکر صاحب نے آج کہا کہ روایت یہ رہی ہے کہ اگر کوئی ممبر آف نیشنل اسمبلی اس کی فوت کی ہوتی ہے تو اس کے بعد ہم اجلاس ایڈجرن کرتے ہیں. تو جس طرح اختر مہنگل صاحب نے بھی کہا کہ آئین کا خیال رکھتے نہیں ہیں، رولز کا خیال رکھتے نہیں ہیں، اور روایات جو ہیں وہ آج ان کو بہت ہی زیادہ عزیز ہو گئی تھی. حالانکہ انہی روایات، انہی قوانین اور انہی آئین کی جو کتاب ہے، اس کو جس طریقے سے پچھلے 3.5-4 سالوں میں انہوں نے روندا ہے، تو میرے خیال میں اس کی مثال پاکستان کی تاریخ میں ہمیں کبھی بھی نہیں ملتی. اور ساتھ ہی ساتھ مطلب کتنا 1-2-3 دن کتنا اپنے اقتدار کو یہ کھینچ لیں گے. اگر میرے خیال میں وہ مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آئے میدان پہ مقابلہ کرے، اپنے ممبران کو پورے کرے. اور میرے خیال میں یہ جو موجودہ چاہے وہ اسپیکر صاحب کا کردار تھا یا اوورال جو موجودہ جو ہائیبرڈ رجیم میں اس کو کہوں گا، کیونکہ یہ جمہوریت ہے نہیں، اور ہمارے جتنے بھی ہمارے سیاسی قائدین ہیں ہم پہ یہ سب سے بڑی ریسپانسبلٹی عائد ہوتی ہے کہ اس نو کانفیڈنس کے بعد ہم نے کس طریقے سے جمہوریت کو بحال کرنا ہے. کیونکہ جتنی انکروچمنٹ ان غیر جمہوری قوت ان 3-4 سال میں کی، اس کی بھی ہمیں مثال نہیں ملتی. تو ہم یہ گزارش کریں گے کہ اسپیکر صاحب کی جتنا آپ نے رون سکیں آپ مزید آپ نہیں کر سکتے. 1-2 دن اگر آپ مزید لے لیں گے تو اس کا کوئی فائدہ آپ کو ہو نہیں ہے، اپنے آپ کو مزید آپ بدنام کر لیں گے. تو وہ ایک علی وزیر صاحب کے بارے میں بھی ہم ابھی ہم نے ایک جوائنٹ پروڈکشن آرڈر جمع کرا دیا ہے پورے اپوزیشن قائدین کی طرف سے. وہ ہمیں پتا ہے کہ وہ انہوں نے جاری نہیں کرنا، کیونکہ ہم ہمارے اجلاس سے پہلے اور یہ پروگیٹو ہے اسپیکر نیشنل اسمبلی کا. آج اپوزیشن کا ایک ممبر جیل میں ہے، کل وہ خود بھی ان کا بھی کوئی بندہ ہو سکتا ہے، وہ پابند ہے انہوں نے بلانا، لیکن ابھی تک انہوں نے ان روایات کا بھی خیال نہیں رکھا جو ان کو رکھنا چاہیے تھا. انہوں نے جس طرح مجھ سے پہلے بھی قائدین نے فرمایا کہ کسٹوڈین آف دا ہاؤس نہیں، انہوں نے کسی اور کے کسٹوڈین کا یہاں پر کردار ادا کیا، اور غیر جمہوری قوتوں کے کسٹوڈین کا کردار ادا کیا. پارلیمنٹری نارمز اور یہاں پر جو سول سپریمیسی کا ہمارا جو پارلیمنٹ کا جو اختیار ہے، اس کو روننے کے لیے جتنا بھی ان سے ہو سکتا وہ انہوں نے وہ کیا ہے پچھلے 3 سال میں. بہت شکریہ. لیڈر صاحب، آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اسپیکر صاحب جو ہیں وہ بقول آپ کے وہ آرٹیکل 6 کے جو ہے وہ دائرہ کار میں بھی آتے ہیں، پھر اب انہوں نے ایک اور آپ کے بقول ایک اور غیر قانونی کام کیا ہے. تو کیا وجہ ہے کہ ابھی تک آپ ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد نہیں لائے؟ اور دوسرا سر یہ ہے کہ ابھی سپریم کورٹ میں ابھی دوبارہ وہ پیشی شروع ہونے والی ہے 1:30 بجے، تو کیا یہ معاملہ وہاں لے کے جایا جائے گا؟ نہیں، یہ ہماری حکمت عملی تھی کہ اسپیکر کے خلاف یا ڈپٹی اسپیکر کے خلاف لایا جائے یا نہ لایا جائے. ابھی تک ہم نے یہ ہتھیار اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے. سپریم کورٹ میں جو کارروائی چل رہی ہے، یقیناً عدالت عظمیٰ آج کی کارروائی کا ان کو پتہ چل گیا ہوگا، اور مجھے یقین واثق ہے کہ یہ بات ان کے نوٹس میں آئی ہوگی. شہباز شریف صاحب یہ بتائیں کہ اگر آج جس طرح قومی اسمبلی نے جس طرح جلد بازی میں اجلاس کو اجلت میں اجلاس کی کارروائی کو ختم کیا ہے، اگر پیر کو تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے ایجنڈے کو سبوتاژ یا بلڈوز خطرہ ہے کہ بلڈوز کر دیا جائے، تو آپ کا انتہائی اقدام کیا ہوتا ہے؟ اور آج جماعت اسلامی کے رکن مولانا عبدالاکبر چترالی سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے، آپ کو جماعت اسلامی نے واضح یقین دہانی کرا دی ہے؟ اگر پیر کو یہ
پھر دھاندلی کے مرتکب ہوتے ہیں تو پھر دمادم مسکل اندر. شاکر صاحب, اچھا اعجاز صاحب کو دے دیں. شاکر بھائی, ان کو اسی میں خوش ہونے دیں, اور بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی. شاکر سولنگی صاحب, میاں صاحب یہ بتائیں کہ اسپیکر صاحب کریں کہ یہ پارلیمانی روایات ہیں کہ فوت ہو جاتا ہے میں نے تو اس کے لیے دعا کریں. میں نے اس کا جواب دیا نا. پارلیمانی روایات تو یہ بھی رہے ہیں کہ اپوزیشن لیڈر یا قائد ایوان اگر بات کرنا چاہیں تو ان کو فلور دیا جا سکتا ہے, دیا جاتا ہے, دیا جانا چاہیے. اور شاید بھی بات کریں تو ان کو روکا بھی نہیں جا سکتا. تو آپ کو بھی فلور ملا نہیں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس اسپیکر نے پارلیمانی روایت کی دھجیاں اڑائی ہیں, اور تاریخ ان کے کالے کرتوت کے نام پر ہمیشہ ان کو اوپر میں سمجھتا ہوں کہ جو قانونی اور سیاسی وہ کوڑے برساتے رہیں گے. قیوم صدیقی صاحب ایکٹیو ہو چکی ہے. غیر جمہوری طاقتوں کی آپ نے بات کی کہ اسپیکر قومی اسمبلی غیر جمہوری طاقتوں کے ذریعے کیا غیر جمہوری طاقتیں اس وقت ووٹ آف نو کانفیڈنس میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں؟ وزیر اعظم خود غیر جمہوری ہے, اسپیکر صاحب خود غیر جمہوری ہے, مگر شکر الحمدللہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی, مسلم لیگ, مولانا صاحب کی جماعت, ANP, PNP, مینگل داور صاحب, ہم سب مل کے ان سارے غیر جمہوری حرکتوں, ان سارے غیر جمہوری قوتوں کا مقابلہ جمہوریت سے کریں, اور انشاءاللہ تعالی جمہوریت کی جیت. نہیں, ہم نہیں کر رہے پسند. سلیکٹڈ ہوگا یا الیکٹڈ؟ انشاءاللہ تعالی الیکٹڈ ہی ہوگا. بلاول صاحب سلیکٹڈ میں بلیو نہیں کرتے. بلاول صاحب یہ بتائیے گا کہ وہ نیوٹرل کی بات تھی, کیا وہ ابھی تک نیوٹرل ہی ہے؟ کوئی کالز یا آپ کو کوئی خدشات ہیں کہ کوئی اپوزیشن کے MNAs کو کوئی ایکسیس یا کوئی ان کو روکا جائے؟ ابھی تک نیوٹرلٹی چل رہا ہے, اور وزیر اعظم کا پریشانی آپ کے سامنے ہے. ہم سب کا جو لانگ ٹرم جدوجہد ہے, ہمارا لانگ ٹرم جدوجہد اسی چیز کے لیے رہا ہے, اور جو نیوٹرلٹی کا سب سے بڑا امتحان, جو جمہوریت کا سب سے بڑا امتحان ہے, وہ جو عدم اعتماد کا ووٹ آنے والا ہے, یہ سب سے بڑا امتحان ہے. پنجاب کے قیام کے لیے بھی ترمینی ترمیمی بل ابھی اسپیکر میں پیش کیا گیا, اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ یہ دھوکہ ہے, فراڈ ہے. جی ہم ملیں گے, جو تمام لیڈران کرام ہم ملیں گے, اور منڈے کی جو جتنی بھی ہم حکمت عملی بلائیں گے انشاءاللہ. اگلا وزیر اعظم انشاءاللہ الیکٹڈ ہی ہوگا. وزیر اعظم مقابلے سے بھاگ رہے ہیں. کہنا تھا بلاول بھٹو زرداری کا, جو کہ دیگر اپوزیشن رہنماؤں کے ساتھ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. شہباز شریف نے کہا کہ پیر کے روز اگر اسپیکر نے غیر آئینی رویہ اپنایا اور تحریک عدم اعتماد کو ٹیبل کرنے میں تاخیر کی اور دھاندلی کی تو دمادم مسکل اندر ہوگا. اس سے پہلے قومی اسمبلی کا اجلاس بغیر کارروائی 28 مارچ پیر کی شام 4 بجے تک ملتوی کر دیا گیا. اپوزیشن ارکان کی جانب سے شور شرابہ اور احتجاج ریکارڈ کروایا گیا. حکومت اور اپوزیشن کا میچ سنسنی خیز مرحلے میں داخل ہو گیا ہے. اسپیکر اسد قیصر نے قومی اسمبلی کا اجلاس بغیر کارروائی کے ملتوی کیا. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اس وقت میڈیا سے بات کر رہے ہیں. صوبہ بنانے کے بارے میں میٹنگ ہوئی. وزیر اعظم نے اس بل کو دیکھا, لا منسٹری نے, اور میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں وزیر قانون کا, فروخ نسیم صاحب کا, پارلیمنٹری سیکرٹری صاحبہ کا, ملکہ بخاری صاحبہ کا, اور لا سیکرٹری صاحب کا, جنہوں نے گھنٹوں کی محنت کے بعد اس کو یہ حتمی شکل دی ہے.
اور میں نے یہ وزیر اعظم کو کل پیش کیا. انہوں نے مطالعے کے بعد اس کو اپروو کیا اور کابینہ کی منظوری کے لیے اجازت دی. کیبنٹ ڈویژن نے تھرو سرکولیشن اس بل کو کابینہ کے ممبران میں سرکولیٹ کیا اور یہ کابینہ کے ممبران نے جو ہمارے منشور کے مطابق تھا اس کی منظوری دے دی. آج یہ بل اسمبلی میں نے اسپیکر کو پیش کر دیا ہے. ڈپٹی اسپیکر موجود تھے اور میری وزیر پارلیمانی امور جناب ڈاکٹر بابر اعوان صاحب سے بھی بات ہو گئی ہے. انشاءاللہ بروز پیر 28 تاریخ کو ایجنڈے پر جنوبی پنجاب کا یہ آئینی ترمیمی بل بھی لایا جا رہا ہے اور یہ جنوبی پنجاب کے 3.5-4 کروڑ لوگوں کے لیے ایک خوش آئند پیش رفت ہے کیونکہ ہم نے جو اپنے منشور کو عملی شکل دینی تھی جو پنجاب حکومت نے اقدامات اٹھانے تھے انہیں اٹھائے ترامیم کی رولز آف بزنس مرتب کیے سیکریٹریٹس کے لیے فنڈ رکھے ملتان میں سیکریٹریٹ جو ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے مسیتل روڈ پر بن رہا ہے اس کی بنیادیں بن چکی ہیں وہ اوپر آ رہا ہے دکھائی دے رہا ہے بہت سے محکمے شفٹ کر گئے ہیں بہاولپور کی طرف ملتان کی طرف اور ڈیولوشن آف پاور کا جو ہمارا کانسیپٹ ہے وہ آج ایک عملی شکل لے رہا ہے. اب درکار ہے کہ جی اس کو ہم نے مجھے گیلانی صاحب کا وہ جملہ یاد ہے کہ ہمیں سیکریٹریٹ نہیں چاہیے ہمیں صوبہ چاہیے. تو یوسف رضا گیلانی میں تمہیں کہنے آیا ہوں اگر تمہیں صوبہ چاہیے تو آؤ ہمارے اس بل کو ووٹ دے دو. اگر تم مخلص ہو اگر تم دعوے دار ہو جنوبی پنجاب کو اس کی شکل دینے کی اور اگر یہ تم مگر مچھ کے آنسو نہیں بہانا چاہتے اور اس کو عملی شکل دینا چاہتے ہو اور جنوبی پنجاب کے لوگوں کو تم نے بحیثیت وزیر اعظم جو 5 سال لالی پاپ دیے کچھ نہیں دیا آج ہم ان کو ایک صوبے کی شکل دے رہے ہیں اور یہ قانون ایک آئینی ترمیم کے ذریعے پیپلز پارٹی دعویٰ کرتی ہے کہ ہم اس کے حق میں ہیں. آؤ تحریک انصاف اور اس کی حلیف جماعتیں اس پر آگے بڑھنے کے لیے تیار ہیں. پیپلز پارٹی اپنے ووٹ شامل کر دے اور جنوبی پنجاب کو حقیقت ڈال دے. نون لیگ والے بھی جو کہتے تھے کہ ہم اس پر آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو میں نون لیگ کے ان ممبران سے میں آج پیپلز پارٹی نون لیگ کہ ان جنوبی پنجاب کے ممبران قومی اسمبلی سے ملتمس ہوں کہ یہ دہائیوں کا مطالبہ ہے پسے ہوئے پسماندہ لوگوں کا اور ایک تاریخی سنہری موقع ہے جو آپ ایک نئی تاریخ رقم کر سکتے ہیں جس میں ہماری نظر میں وفاق پاکستان مضبوط ہوگا. پاکستان کی جو چھوٹی اکائیاں ہیں جو انہیں یہ تاثر رہتا تھا کہ ہم درگزر ہو جاتے ہیں انہیں ایک نئی آواز ملے گی اور ان کا وزن بڑھ جائے گا. وفاق میں ان کا وزن میں اضافہ ہوگا. تو آئیے اس کو ہم عملی شکل دیں. یہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ جنوبی پنجاب کی عوام سے میری اپیل ہے ہر اپنے ایم این اے کے گھر پہ دروازے پر دستک دیں اور ان سے درخواست کریں کہ یہ میرے بچوں کا مستقبل کا بل ہے. ہر ایم این اے کے گھر پر میں درخواست کروں گا جنوبی پنجاب کے دانشوروں سے شہریوں سے معززین سے مستورات سے بہنوں سے بیٹیوں سے کہ ان سے جا کے درخواست کریں کہ اس بل کو یہ ووٹ دیں اور جو دہائیوں سے جو چیز لٹک رہی تھی اس کو ایک عملی شکل مل جائے گی. آپ نے ابھی کہا کہ ان کو مستقبل جنوبی پنجاب کے عوام کو مستقبل وابستہ ہے. 3.5 سال تک آپ کو جنوبی پنجاب کے عوام جو آپ نے 100 دن میں کرنا تھا. سن لے بات سوال کر لیں گے. میں سوال سمجھ گیا جزئی سوال بھی کر لیں. اب جبکہ حکومت کا کوئی مستقبل کا کوئی پتہ نہیں کیا آپ کا خیال ہے
चले। देखिए आप सवाल करें, कमेंट्री नहीं कर सकते। सवाल ताखीर नहीं की, आपका सवाल ही बुनियादी तौर पे गलत है। हमने क्या किया मेरे भाई, जरा समझिए, ठंडे दिल से सोचिए। पहले हमने इसको मंशूर का हिस्सा बनाया। मैं सामने देख रहा हूं, मैं इनकी तरफ तवज्जो हो रहा हूं। पहले हमने इसको मंशूर का हिस्सा बनाया, फिर इस पे हमने इलेक्शन लड़ा, हमने इसे मैंडेट हासिल किया, पीपल्स पार्टी की तरफ आंसू नहीं बहाए, अमल किया। जब मैंडेट मिला फिर हमने इस पे आगे बढ़ने की कोशिश की। हमारे पास 2/3 अक्सरियत नहीं थी। हमने कहा कि जो हम अमली इक़दाम कर सकते हैं हमें कर गुजरने चाहिए। हमने क्या किया, हमने रूल्स ऑफ बिजनेस बनाए, हमने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साउथ पंजाब तैनात किया, हमने एडिशनल आईजी साउथ पंजाब तैनात किया, हमने हर महकमे का जनूबी पंजाब का अलहदा सेक्रेटरी तैनात किया, उनको बाख्तियार किया और उन्हें कहा कि अब आप मुल्तान में बैठे, बहावलपुर में बैठे और लोगों को जो धक्का पड़ता है लाहौर का उससे बचाएं, उनके घर के करीब उनके मसाइल हल करें। रूल्स ऑफ बिजनेस में बेपनाह मुखालफत हुई। हर रास्ते, हर कदम पर हमारे रास्ते में कुछ ब्यूरोक्रेट्स ने, उनका नाम मेरे पास है, मैं लेता नहीं हूं, एहतरामन, उन्होंने रुकावटें डाली। वजीर आला पंजाब की सरबराही में 9-6 रुकनी कमेटी बनी। हाशिम जमा बख्त जो हमारे वजीर खजाना है पंजाब के और रहीम यार खान से उनका ताल्लुक है जनूबी पंजाब से, उन्होंने इसमें किरदार अदा किया। लगारी साहब, आपका भला हो, मैं आज अगर जिक्र न करूं मीर बलकशर मजारी साहब का तो ये नाइंसाफी होगी। मैं आज जिक्र न करूं सरदार नसरुल्लाह खान दरिशक साहब का तो ये हक तलफी होगी। चाहे दरिशक साहब हो, चाहे मजारी साहब हो, चाहे खुसरो बख्तियार साहब हो, आप हमारे जनूबी पंजाब के सदर भी हैं। ये तो सूबा बहाज बनाकर जम हुए। हमारे बुज़दार साहब जो हैं, उस्मान बुज़दार साहब, ये इसी इशू पर तहरीक इंसाफ में शामिल हुए, जम हुए और वो आए और उन्होंने फिर कमेटी बनाई। उस कमेटी ने जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स थे उन पर तवील बहस की और उन पर फैसला दिया जिसको काबीना ने मंजूर कर दिया। अब एडमिनिस्ट्रेटिव इकदाम हो गए, फिर बजट में रकम रखाई गई, बजट में रकम रखवाई गई। उस बजट की रकम से जनूबी पंजाब मुल्तान का सेक्रेटेरिएट शुरू हो चुका है, मौका मुलाहिजा कीजिए। फिर बात ये खत्म न हुई, ये जो पिछला सालाना बजट पंजाब का पास हुआ है, जनूबी पंजाब के सालाना तरक्याती प्रोग्राम का अलहदा मंसूबा बनाया गया, उसके लिए अलहदा एक एडीपी छापा गया। पंजाब की तारीख में पहली मर्तबा, पंजाब की तारीख में पहली मर्तबा एक अलहदा जनूबी पंजाब के लिए सालाना तरक्याती प्रोग्राम बनाया गया। जो पैसे रखे गए उनको रिंग फेंस किया गया। पहले क्या होता था, जनूबी पंजाब को फंड दे दिया और दुराने साल वो पैसा मुंतकिल हो जाता था और इलाकों में। अब इस कानून के मुताबिक जनूबी पंजाब का पैसा सिर्फ जनूबी पंजाब पर खर्च हो सकता है, किसी और इलाके में कोई वजीर आला, कोई वजीर, कोई सेक्रेटरी पैसा मुंतकिल नहीं कर सकेगा। जनूबी पंजाब की आवाम के लिए देखिए बात, सवाल किया, जवाब पूरा लीजिए। आपने सवाल किया तो मैं जवाब उनकी तसल्ली के मुताबिक देना चाहता हूँ। फिर हमने फैसला किया जनूबी पंजाब के लोगों को मुलाजमतों में अलहदा कोटा देने के लिए कि जो उनकी आबादी है, उनकी आबादी के मुतालिक जो हमारा होनहार बच्चा है, बच्ची है जनूबी पंजाब की, उनको मुलाजमतों में मेरिट पे कोटा मिले। ये सब इकदाम उठाने के बाद अब आ गया मसला आईनी तरमीम का। मैंने खत लिखा, मैं आपकी खिदमत में पेश कर सकता हूं। मैंने बिलावल भुट्टो को खत लिखा कि आप जनूबी पंजाब की बात करते हैं, अल्लाह बख्शे आपकी वालदा गरी के रहमत हो, उन्होंने भी बात की थी, शंग्रीला होटल मुल्तान में बात की थी। तो आप उसी अपनी बात पर कायम रहते हुए, अपनी वालदा की बात पर कायम रहते हुए हमारा साथ दें। उन्होंने खत का जवाब तक देना गवारा नहीं समझा। मैंने खत लिखा शहबाज शरीफ साहब को, मैंने कहा आप कहते हैं कि हम जनूबी पंजाब के रास्ते में हम रुकावट नहीं बनेंगे, हम उनका हक देंगे, और वो समझते हैं उनकी हक तलफी होती रही है। आप उठा के देख लें
کہ آپ کے 5 साला दौर में जनूबी पंजाब को कितना फंड दिया गया, न होने के बराबर आपका, अगर आप उसका हुजम देखें तो उसकी जो एक्चुअल यूटिलाइजेशन थी वो 17% थी, सिर्फ 17%। तो आपने उनके साथ हक तलफी की। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं, खत का जवाब तक नहीं दिया, फिर हमने फैसला किया कि चले हम अपने ज़मीर के मुताबिक तो वो करें जो हमारा फर्ज बनता है। और फिर इमरान खान साहब ने मशावरत की सीनियर लीडरशिप से। असद उमर हमारे सेक्रेटरी जनरल हैं, उनने मुझसे राब्ता किया। मैं कहा था, सिंध के दौरे पे था, वहां मैंने अपना इनपुट दिया वजीर आजम इमरान खान साहब को, और इमरान खान साहब ने नेल्सी में जलसायाम में ऐलान किया कि हम ये कानून, हम बिल पेश करने का इरादा रखते हैं। रिकॉर्ड की बातें हैं, फुटेज आपके पास मौजूद होगी, और उस पर फिर हमने लॉ मिनिस्ट्री में काम शुरू किया। ये काम मुकम्मल हुआ और सारे मराहिल मुकम्मल करके आज हमने असेंबली में पेश कर दिया। अब आजमाइश है गिनानी, तुम्हारे मगरमच्छ के आंसू नजर आ जाएंगे, तुम्हारा जो ड्रामा है वो खत्म होने वाला है। और अगर तुम हो जनूबी पंजाब से वफादार हो तो फिर आओ इस बिल को वोट दो और अपने एमएलए को वोट दो। क्या कहेंगे, आज पूरी अपोजिशन ने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा है कि अगर मंडे तक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मोशन अगर टेबल नहीं होगी, दमादम मस्कल अंदर होगा, जो भी हालात होंगे उसके हवाले से कहा कि आपने खत लिखा शहबाज शरीफ साहब को भी, बिलावल साहब को भी, उन्होंने जवाब नहीं दिया, लेकिन थोड़ी देर पहले वो जवाब देके गए हैं, उन्होंने फ्रॉड और इसको धोखा करार दिया है। किसको? अब देखिए, उसका मतलब ये है, इसका उनको पहले ये बताएं, उसने पढ़ा है, ये पढ़ा है। अब कितनी नादानी की बात है और कितने अफसोस की बात है, हमारा कायदे इस बेख्तलाफ है, जिसने बिल पढ़ा ही नहीं है, उसने देखा ही नहीं है, उसको धोखा करार दे दिया। और भाईजान, ये स्टैंडिंग कमेटी में जाएगा, अगर आपको कोई धोखा लगता है तो आप उसकी इस्लाह कर दीजिएगा। ये कितनी नापुख्ता, कितनी गैर पार्लिमानी गुफ्तगू की है। भाई अगर आपको उसमें कोई कमजोरी दिखाई देती है, आपके मेंबर बैठे हैं, आपके नून के मेंबर बैठे हैं, उसमें लोग पलक दुरुस्त कर दें और जो वो बेहतरी लाना चाहेंगे हम कबूल करने के लिए तैयार हैं। देखिए मैं यही कह रहा हूँ, ये कौम के साथ फ्रॉड ये कर रहे हैं, वोटरों के साथ फ्रॉड ये कर रहे हैं। क्या कहते हैं, वोट को कहते थे वोट को इज्जत दो, अब पता क्या नारा है इनका, वोट को नोट दो। हाल है, एक मंडे को एक अहम दिन है, तहरीक अदम तमाद भी पेश होनी है, अगर हो जाती है तो किस तरह ये बिल मंजूर करवाएंगे? वोट एक होल्ड ऑन, इंशाअल्लाह पहले ये डिफीट होगी। यार सुन लो ना यार, रिलैक्स, मुझे जल्दी नहीं है, डिफीट होगी, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, अल्लाह ना करे तो असेंबली में तो फिर भी आप मौजूद होगे ना, तो इसको तो वोट फिर भी कर सकते हो। ये असेंबली में जाएगा ना, ये बिल जब असेंबली में पेश होगा, ये कहाँ जाएगा, ये स्टैंडिंग कमेटी को रेफर होगा। तो स्टैंडिंग कमेटी में अपना इनपुट दे दें और इनपुट पर इत्तफाक राय कर लें और इत्तफाक राय के बाद असेंबली में ले आए। हाँ, हम जहां भी हुए, हुकूमत में हुए, जहां भी हुए, हम उसको वोट करेंगे, जिस हाल में वोट करेंगे। ये बताएं, एक सुबह भावलपुर, एक जनूबी पंजाब। जी नहीं, बिल में सुबह भावलपुर जनूबी और दोनों का जिक्र है या एक सूबे का जिक्र है? एक आपने मंशूर पर, अब देखे ना, अब पढ़े लिखे सहाफी हैं, नून लीग में बात करो यार, वो फ्रॉड है। ये है असल बिल, ये बिल है जिसमें हमने जो हमारा मंशूर है, आप मंशूर देख लो ना भाईजान, एक सेकेंड, आप ये मैंने सोशल मीडिया पे डाल दिया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं।